ہم نے تمہیں بنایا امتاً امت وسطاً معتدل، لتکونوا تاکہ تم ہو شہداء گواہ علی الناس لوگوں پر، ویکون اور ہو الرسول رسول علیہ السلام علیکم تم پر شہیداً گواہ، وما جعلنا اور نہیں مقرر کیا ہم نے القبلۃ قبلہ التی وہ جس کنت آپ تھے علیہا اس پر، الا مگر لنعلم تاکہ ہم معلوم کر لیں من یتبع کون پیروی کرتا ہے الرسول رسول علیہ السلام، ممن اس سے جو ینقلب پھر جاتا ہے علی عقبی اپنی ایڑیوں پر، و انکانت اور بے شک یہ تھی لکبیرتن بھاری بات، الا مگر علی الذین ان پر جنہیں حد اللہ ہدایت دی اللہ تعالیٰ نے، وما کان اللہ اور نہیں اللہ تعالیٰ لیضیع کہ وہ ضائع کر دے ایمانکم تمہارا ایمان، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ بالناسی لوگوں کے ساتھ لرؤوف بڑا شفیق ہے، رحیم رحم کرنے والا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا اور مسلمانوں یعنی مسلمانوں کو خطاب ہے کہ اسی طرح تو ہم نے تم کو ایک معتدل امت بنایا ہے، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا تاکہ تم دوسرے لوگوں پر گواہ بنو اور رسول علیہ السلام تم پر گواہ بنے، یعنی آخری زمانے میں ہم نے ہی دوسری جہتوں کو چھوڑ کر کعبہ کی سمت کو قبلہ بننے کا شرف عطا فرمایا ہے، اسی طرح ہم نے ہی تم کو دوسری امتوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ معتدل اور متوازن امت بنایا ہے، جس کی خصوصیت اس آیت میں یہ بیان فرمائی گئی ہے کہ اس امت کو قیامت کے دن انبیاء کرام علیہ السلام کے گواہ کے طور پر پیش کیا جائے گا۔ تفصیل جو ہے وہ بخاری شریف میں بیان کی گئی ہے، جس میں یہ بات کہی گئی ہے کہ جب پچھلے انبیاء کرام علیہ السلام کی امتوں میں سے کافر لوگ صاف انکار کریں گے کہ ہمارے پاس تو کوئی نبی نہیں آیا تھا علیہ السلام، تو امت محمدیہ کے لوگ انبیاء کرام علیہ السلام کے حق میں گواہی دیں گے کہ انہوں نے رسالت کا حق ادا کرتے ہوئے